ہے گناہوں کو تو گوشہر نبی چلی گئے دھلنا ہے گناہوں کو تو گوشہر نبی چلی گئے جب ہوتی ہے رحمت کی جب ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں کے لیے 100 روپیہ نہ خرچ کر پائے مہینے میں. کہتے یہ بھی تو شیطانی وسوسہ ہے, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. بارات لگے تب جائیں آپ ناشتے کا انتظام کرنے, بارات آ جائے تب جائیں آپ لڑکیوں کے کپڑے کا انتظام کرنے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہی تو ہے مجھے کہنا ہے مولوی صاحب ابھی تو مدرسہ بند ہے, ابھی آپ چندہ لے رہے ہیں. یہ تو بہانہ ہے, جب مدرسہ کھلا تھا تو کہاں تھے چندہ دینے کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چندہ دیجئے, لیکن قوم کے پیسوں سے جو مدرسے چلتے ہیں, قوم جب مخلص اور وفادار بنتے ہیں تو وقت کا ولی پیدا ہوتا ہے, اور جب قوم کے مزاج میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ امید و توقع رکھے کہ ہمارے درمیان بڑے عالم ربانی بن کر کے آئے, تو یہ سوچ اور خیالات غلط. پیسوں کو صحیح مصرف میں خرچ کیجئے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب محمد شمشاد صاحب کے صاحبزادہ محترم حافظ امان اللہ کو, حافظ امان اللہ کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. وہ والدین بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں جن کے بچوں نے حفظ قرآن اپنے سینے میں قرآن مجید کی آیتیں, تلاوتیں, سورتیں اپنے سینوں میں جمایا اور بسایا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها. کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں 6666 آیتیں, گول گول نشان کو آیت بولتے ہیں, 6666 آیتیں. ایک آیت پڑھا ایک منزلہ عمارت جنت میں تیار, 2 آیتیں پڑھا دنیا نے وہ نقشہ نہیں دیکھا, امریکہ کا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 149 اور 50 عمارتیں, اور یہاں 6666 بلڈنگیں تیار ہو جائیں گی ان حافظ قرآن کے لیے. مولوی صاحب یہ تو حافظ قرآن کو ملے گا, ان کے ماں باپ کو کیا ملے گا؟ آپ جانتے ہیں ابھی حضرت مولانا شاداب صاحب نے کہا آپ سے, ان کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی آپ دیکھتے ہیں کہ دن میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے, وہ سورج کی روشنی اس تاج کے سامنے اس کی روشنی پھیکی ہو جائے گی. مولوی صاحب یہ تو ان کے ماں باپ کو ملا, رشتہ داروں کو کیا ملے گا؟ 10 ایسے افراد جس کے بارے میں حکم ہوگا جہنم جہنم جہنم, یہ جہنمی یہ دوزخی. فرمایا کہ 10 ایسے افراد کو جہنم سے نکال کر کے وہ حافظ قرآن, قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا جائے. اتنا بڑا مقام. اور اتنا ہی نہیں, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا, ان کی تحریر ایک کتاب سے گزری, فرمایا کہ اتنے ہی نہیں, اللہ کا معاملہ تو بڑا وسیع ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈا کرتی ہیں. ایسے لوگ بھی جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کی ہیں, جنہوں نے ان کو الفت کی نظر سے دیکھا ہے, عزت و عظمت کی نظر سے دیکھا ہے, مدارس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھا ہے, علماء سے محبت کی ہیں, حفاظ قرآن کو عقیدت اور محبت اور پیار بھرے نظروں سے دیکھا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی مغفرت کر دیں گے. یہ کم بڑی بات نہیں ہے, مدارس کا بہت بڑا کردار. جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی عبدالودود صاحب تشریف فرمائے. بہت مختصر وقت میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دین کا معاملہ, ابھی میں نے پڑھا ایک جگہ ایک نوجوان بڑا مالدار باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, باپ کے جنازے میں اس بیٹے نے شرکت نہیں کی. لوگوں نے پوچھا کہ جناب والا آپ کے والد صاحب اتنے شہرت والے, عزت والے, مال و دولت والے, اور بیٹا بھی ماشاءاللہ عزت و عظمت والا, دولت والا, اور باپ کے جنازے میں آپ شامل نہیں ہیں. فرمایا کہ مجھے تو جنازے کی دعا ہی نہیں یاد ہے, اس لیے جنازے میں شامل نہیں ہوں. آپ قربان جائیے مدارس کے کردار پر, اس بوریے پر بیٹھ کر کے
چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو یاد کرایا جاتا ہے، بچوں کو سونے اور جاگنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ یقین مانیے مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آئیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو عالم دین ہی بنا دیجئے، لیکن کم سے کم بنیادی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، اتنی تعلیم سے آپ آراستہ کر دیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی آیت پڑھ سکے، گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ سکے، آپ کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کر سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ او ينتفع بعلم او ولد صالح۔ جب انسان مر جاتا ہے نیکیوں کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں کہ یہ صدقہ جاریہ، اس میں کہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم سے فائدہ پہنچا دیا، اس میں سے کہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کر دیا، آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ کے جانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، یہی چیزیں آپ کے لیے قبر میں روشنی کا انتظام کریں گی۔ وقت کم ہے، یہی دل کے احساس اور جذبات ہیں۔ مدارس سے محبت کیجئے، علماء سے محبت کیجئے، اور ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو اور ان دینی مکاتب کو آپ حقیر نظروں سے نہ دیکھیے، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو مدارس سے، علماء سے اور حافظ قرآن سے، مکاتب سے محبت کرنے والا بنائے۔ زندگی نے وفا کی، پھر انشاءاللہ الرحمن باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔ یہ باتیں سننے نہ سنانے کے لیے کہی گئی، یہ باتیں صرف عمل کرنے کے غرض سے کہی گئی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔